بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اسٹوڈیو اور میں ہوں افتخار۔ سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ ناظرین، آپ جہاں پر بھی ہیں خدا آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، آج جو میرا موضوع ہے وہ ہے ٹرک کی بتی اور حقیقت۔ اس موضوع کا انتخاب میں نے کیوں کیا ہے؟ اس وقت بہت ساری چیزیں آپ سنتے ہوں گے، ڈیلی بہت ساری آراء سن رہے ہوں گے، بہت ساری نیوز سن رہے ہوتے ہیں، بہت سارے تجزیے ہوتے ہیں، آپ سن رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ ایک جانب نظام ہے، ایک جانب پاکستان تحریک انصاف ہے۔ اس وقت آپ روزانہ سن رہے ہیں مفاہمت ہوگی یا مزاحمت ہوگی۔ حقیقت کیا ہے؟ چل کیا رہا ہے؟ مستقبل کیا ہے؟ نظام کا مستقبل ہے، پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل ہے، اس وقت حکومت کے اندر بیٹھی جو پارٹیاں ہیں ان کا مستقبل ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ نظیر، بھرپور کوشش ہوتی ہے ہماری اس چینل کے اوپر کہ آپ کے سامنے حقائق رکھے جائیں۔ مختصر سے وقت کے اندر جو آپ ہمارے ساتھ سپینڈ کرتے ہیں، 8-10 منٹ جو آپ ہمیں دیتے ہیں، اس میں آپ کو حقیقی خبر دی جائے، جس قدر زیادہ ممکن ہو آپ کے سامنے حقیقت کو رکھا جائے۔ ٹرک کی بتی کا مطلب ہے کہ ایسی خبر جس کی حقیقت نہیں ہوتی، ایسے خواب جو کہ کبھی جو ہے شرمندہ تعبیر نہیں ہوتے، ایسے خواب، ایسی باتیں نہیں دکھانی چاہیے۔ جو حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے رکھنی چاہیے، چونکہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم آپ کے سامنے حقیقت رکھیں۔ وہ حقیقت جو کہ حقیقتاً موجود ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے رکھی جائے۔ اس وقت ٹرک کی بتی کیا ہے اور حقیقت کیا ہے؟ یہ موضوع جو آپ نے بہت ہی توجہ کے ساتھ سننا ہے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ٹرک کی بتی اور حقیقت میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ نظیر، سب سے پہلے میں آغاز کروں گا منیف فاروق کے ایک بیان سے۔ ان کا بیان ہے کہ عمران خان کی اپنی ہمشیرہ عظمیٰ خانم سے ملاقات میں جو ریکارڈنگز ہوئی ہیں، اس سے یہ چیز اخذ کی گئی ہے کہ عمران خان کو پختہ یقین ہے کہ اس ملک میں انقلاب آئے گا۔ یہ خبر دینا ہے منیف فاروق کی کہ جو عمران خان سے ان کی بہن کی لاسٹ ملاقات ہوئی، عظمیٰ خان کی ملاقات ہوئی، تو وہاں پر ریکارڈنگز ہوئی ہیں۔ یہ بات انہوں نے اقرار کر لیا کہ ریکارڈنگز ہوئی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس میں عمران خان کی طرف سے جو چیز سامنے آئی کہ عمران خان کو پختہ یقین ہے کہ ایک دن انقلاب آ جائے گا۔ اب یہ خبر ہے جو کہ منیف فاروق کا دینا ہے کہ عمران خان کو یقین ہے، اور اس کے اوپر آپ بھی یقین کریں گے، میں بھی یقین کروں گا کہ عمران خان یہی سوچ رہے ہیں، انہیں پختہ یقین ہے ایک دن انقلاب آئے گا، اس لیے جو ہے وہ جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن اب گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں؟ ایک جانب یہ نظام کا ماننا ہے کہ عمران خان کو یقین ہے، اور اس یقین کے اوپر اگر عمران خان کا عمل ہو جائے تو نظام کی بقا ممکن نہیں ہوگی۔ اب اس یقین کے اوپر عمران خان نے سہیل آفریدی کے لیے پیغام بھیجا کہ اسٹریٹ موومنٹ شروع کر دیں۔ سہیل آفریدی کے لیے پیغام جو علیمہ خان لے کے آئی ہیں۔ کل جو ہے قومی سلامتی کی کانفرنس ہوئی، اس قومی سلامتی کی کانفرنس کے اندر محمد زبیر کا بیان تھا کہ آج کے فیصلے کے بعد میرے خیال میں حکومت سے ڈائلاگ کی بات کرنا نامناسب ہے، کیونکہ آج حکومت نے لائن ڈرا کر دی ہے کہ حکومت کی سوچ اور فیصلہ کیا ہے۔ جب عمران خان کو کل سزا سنا دی گئی تو حکومت نے واضح کر دیا کہ مذاکرات کا کوئی چانس نہیں ہے۔ نظیر، مذاکرات حکومت کر بھی نہیں سکتی، یہ ہے حقیقت۔ اور ٹرک کی بتی کیا ہے کہ مذاکرات ہو جائیں گے، مفاہمت ہو جائے گی اور عمران خان باہر آ جائیں گے۔ تو نظیر، یہ وہ ٹرک کی بتی ہے جس کی بنیاد کے اوپر کم از کم عمران خان باہر نہیں آئیں گے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نظام اگر عمران خان سے مفاہمت کر لے، عمران خان کی جو چاہتے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر، تو پھر نظام کی بقا نہیں ہے۔ نظام کیوں چاہے گا کہ اپنے آپ کو توڑ کے عمران خان کو باہر لایا جائے؟ اس لیے یہ ٹرک کی بتی ہے کہ عمران خان مفاہمت کی بنیاد پر باہر آ جائیں گے تو مذاکرات دونوں جانب جو ڈیڈ لاک کا شکار کہاں پر ہوتے ہیں؟ وہاں پر ہوتے ہیں کہ عمران خان کچھ چاہتے ہیں، نظام کچھ چاہتا ہے۔ یہاں پر کل جو ہے ایمان مزاری نے بھی قومی سلامتی کانفرنس کے اندر کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹر نہیں، لیکن پی ٹی آئی لیڈرشپ سے کہتی ہوں کہ چونکہ عمران خان کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے تو آپ اپنی پالیسی واضح کریں۔ کیا آپ سہیل آفریدی والی مزاحمت چاہتے ہیں یا مفاہمت؟ کیونکہ جو ہم پر قابض ظالم ہے اس کے سامنے مفاہمت کی نہیں جا سکتی۔ اب ایک جانب اگر ایمان مزاری کے اس بیان کو سامنے رکھا جائے کہ مفاہمت کے تو چانسز لگتے نہیں ہیں، چونکہ مفاہمت تو کسی بنیاد پہ ہو نہیں سکتی، تو پھر کیا مزاحمت ہوگی؟ وہ کہتی ہے کہ ایک پالیسی واضح کرے تاکہ آپ کے سامنے ایک پالیسی ہو، پالیسی ہوگی تو آپ آگے بڑھیں گے، چاہے مفاہمت ہو چاہے مزاحمت ہو، دونوں کنڈیشن میں۔ نظیر، اب دوسری جانب میں آپ کے سامنے منیف فاروق یعنی کہ سسٹم کا، نظام کی جو سوچ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عمران خان سے ملاقات کا تعلق قانون آئین سے نہیں ہے، اس کا تعلق نظام ریاست کی مرضی سے ہے۔ جب مرضی ہوگی ملاقات کرا دی جائے گی۔ اب یہ نظام کا ہے کہ اس وقت آئین اور قانون کی حیثیت نہیں ہے، جب ہماری مرضی ہوگی عمران خان کی ملاقات کرا دیں گے، جب مرضی نہیں ہوگی ملاقات نہیں کرائی جائے گی۔ نظیر، یہ ہے حقیقت، کیونکہ اس وقت نظام کے پاس طاقت ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ آئین اور قانون پہ رہیں گے تو آئین اور قانون ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، ہماری مرضی ہوگی تو ملاقات ہوگی، نہیں ہوگی تو ملاقات نہیں ہوگی۔ اور یہی بات نظام کے اندر سے ایک اور شخصیت کہہ رہی ہے، وہ ہے نجم سیٹھی۔ عمران خان کی اپیل جلد لگنے کے کوئی چانسز نہیں ہے، یعنی کہ جو انہیں سزا ہوئی اس کی اپیلیں لگنے کے کوئی چانسز نہیں ہے۔ اپیلیں جلدی لگانے کا اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سزا ہوگی جیل میں بیٹھنے سے، جتنی دیر چاہیں ان کو کھینچ لیں، یہ اپیل لانچ کریں، وہ 2 سال اپیل ہی سنتے رہیں گے۔ یہ ساری سیاسی چیزیں ہیں، اسمبلی قانون کا کوئی خاص عمل دخل نہیں ہے۔ نجم سیٹھی نے بھی واضح کر دیا کہ یہاں پر آئین قانون اسمبلی کوئی عمل دخل نہیں ہے، اپیلیں ہو بھی جائیں گی
لیکن نظام جب تک چاہے گا اس کو کھینچتا رہے گا. تو یہ تو سامنے آ گیا کہ نظام کی حقیقت کیا ہے کہ اس وقت آئین اور قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے, پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نظیر اب یہ ہے حقیقت, نظام نے بتا دیا کہ آئین اور قانون کی اسمبلیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب یہاں پر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حکومت کی کیا حیثیت ہے. اس وقت جو حکومت چل رہی ہے اس کے پاس کتنی طاقت ہے, اس کے ساتھ کیا کوئی مذاکرات ہو سکتے ہیں, کیا کوئی مفاہمت ہو سکتی ہے, اس کی حیثیت کیا ہے. نظیر کل ٹیلی ویژن شو کے اندر انجم وکیل جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ہیں وہ موجود تھے اور فیصل چودھری موجود تھے. انجم وکیل نے کہا کہ ہم حکومت کر رہے ہیں. فیصل چودھری نے کہا کہ قسم کھاؤ اگلے حکومت کروا رہے ہیں یا کر رہے ہو. اس کے جواب میں جو انجم وکیل کا کہنا ہے کہ اسلام آباد کے ترقیاتی کام دیکھیں تو فیصل چودھری نے جواب دیا محسن نقوی کروا رہے ہیں. پھر انجم وکیل نے کہا کہ ہمارے وزیر ہیں. فیصل چودھری نے کہا کہ آپ کا نہیں, آپ ان کی حکومت میں وزیر اعظم ہیں. نظیر آپ اس بات سے اندازہ لگائیں حکومت کی ساری جو ہے اس وقت طاقت کیا ہے. یہاں پر جو بھی فیصل چودھری نے حکومت سے کہا یہ ہے حقیقت, اور ٹرک کی بتی کیا ہے کہ حکومت سمجھ رہی ہے کہ ہم یہاں پر طاقت رکھتے ہیں, ہماری مرضی ہوگی ہمارے ساتھ آ کے پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کرے. تو عمران خان کا کہنا ہے کہ آپ کے پاس اختیارات ہی نہیں ہیں, آپ کے پاس حقیقتاً حکومت ہی نہیں ہے, طاقت ہی نہیں ہے, آپ سے مذاکرات کا کیا فائدہ. ہم اس سے تو بات کر سکتے ہیں کہ جس کے پاس طاقت ہے, اور یقیناً عمران خان جب بات کریں گے تو اپنی بات کریں گے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سیاست سے نکل جائیں, آپ حکومتوں میں نہ آئیں, آپ آئین اور قانون کے دائرہ کار میں لوٹ جائیں, آپ جو سرحدوں کی حفاظت کریں. یقیناً عمران خان کی یہی ڈیمانڈز ہوگی. تو یعنی حقیقت کیا ہے کہ حکومت کے پاس اس وقت کوئی پاور نہیں ہے. ٹرک کی بتی کیا ہے کہ حکومت کے منسٹر آ کر دھمکیاں لگاتے ہیں, بڑے بڑے بیانات دے رہے ہوتے ہیں, لیکن حقیقت کیا ہے ان کے بیانات کی, ان کی دھمکیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ ان کے پیچھے نظام نہ کھڑا ہو. نظیر دوسری جانب فیصل چودھری کو اسی پروگرام میں یہ بھی کہنا ہے پی ایم ایل این کے لوگوں کو پتہ کیا ہے, میں آپ کو لکھ کر دینے کو تیار ہوں. ان کو نہ الف سے پتہ ہے, نہ بے نہ پے کا پتہ ہے. ان کو اوپر سے ایک میسج آتا ہے, بس پہلی لائن دیکھ کر شروع ہو جاتے ہیں. یہ ہے حکومت کی طاقت کہ ان کے پاس ایک میسج آتا ہے, انہوں نے اس میسج کے حساب سے رد عمل دینا ہوتا ہے, ہر صورت میں دینا ہے. نہیں دیں گے تو اقتدار ان کے پاس سے لے لیا جائے گا. تو نظیر یہ حقیقت ہے کہ حکومت کے پاس کوئی طاقت, جب ٹرک کی بتی جو بھی دکھائی جائے آپ کو جو بھی دکھاتا رہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نظیر منیف فاروق کا تیسرا بیان اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں. منیف فاروق کا کہنا ہے کہ عمران خان کی اگلی سزا کا اعلان ہونے والا ہے. منیف فاروق کے مطابق اس کے بعد جی ایچ کیو حملہ کیس پکا ہوا کیس ہے, اس میں عمران خان کو سخت ترین سزا ہوگی. اب جو ہے مستقبل کے بارے میں بھی منیف فاروق نے بتا دیا کہ نظام کیا سوچ رہا ہے. عمران خان کو جی ایچ کیو کیس کے اندر سخت ترین سزا سنا دی جائے گی. کل فیصل واڑا نے کہہ دیا آگے دلدل ہے جس کے اندر عمران خان دسنے والے, یعنی کہ کوئی چانس نہیں ہے, آگے صرف اور صرف موت ہی موت نظر آ رہی ہے. یہ بیانات ہے یہاں پر نظام, اب یہ حقیقت ہے کہ نظام کے پاس اس وقت طاقت ہے, تو انہوں نے کہہ دیا کہ اگلی سزا بھی ہو جائے گی, اور یہ سزا کیا کوئی روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا. اب یہاں پر وکلا جو بھی کہتے رہے, یہاں پر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کہتی رہے کہ ہم عدالتوں میں جائیں گے, ہم آئین اور قانون کے دروازے کھٹکھٹائیں گے. تو ناظرین یہ ٹرک کی بتی ہے, اس سے کچھ نہیں ہونا. حقیقت وہی ہے جو نظام نے بتا دیا, یہ حقیقت ہے. اب اس کے اوپر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اس حقیقت کے اوپر اب حکومت کیا سوچ کے بیٹھی ہے. یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اگلا جی ایچ کیو کا کیس لگنے والا ہے. احسن اقبال کا ایک بیان میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ترقی کے لیے 15 سال کا چلہ کاٹنا پڑتا ہے, یعنی کہ ان کو حکومت میں ترقی کرنے کے لیے 15 سال مزید چاہیے. یہ کام پالیسیوں کے تسلسل سے ہوتا ہے. ریاست کے سارے ستون اس بات پر متفق ہیں کہ پاکستان کے استحکام کو مقدم رکھنا ہے. اب ہمیں امید ہے کہ ہم اصلاحات کرنے میں کامیاب ہوں گے. یہ کہنا ہے احسن اقبال کا. 10 کی بجائے یہ تو 15 سال جو ہے وہ مانگ رہے ہیں آپ کے, ہمیں 10 نہیں بلکہ 15 سال چاہیے. تو ہم جو ہے ریاست کو جو ہے کامیاب بنا دیں گے, ریاست جو ہے ترقی کر جائے گی. 15 سال کا منصوبہ بنا کر یہ نظام اور حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں, تو یہ کیوں چاہیں گے کہ عمران خان باہر رہیں. ناظرین یہ ہے حقیقت کہ اس وقت کی حکومت و نظام وہ چاہتے ہیں کہ ہم لمبے سے لمبا چلے, بس ہم ہی ترقی کر پائیں گے. لیکن ابھی تک 3 سال کے اندر کہیں پر کوئی ترقی ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی, کہیں پر کوئی امید نہیں جاگی, بلکہ پاکستان جو ہے اس کی معیشت ڈوب رہی ہے. لیکن پھر بھی حقیقت کیا ہے کہ نظام کہہ رہا ہے عمران خان کو باہر نہیں آنے دیں گے. یعنی کہ یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کو مان لینا چاہیے کہ نظام کہہ رہا ہے عمران خان باہر نہیں آئے گا. اس وقت ان کے پاس طاقت ہے تو عمران خان کو باہر نہیں آنے دیں گے. یہاں پر نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ سہیل آفریدی کے پاس اب جو بات ہے, جس بات میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ مفاہمت یا مزاحمت اصل میں ہونے کیا جا رہا ہے اور مستقبل کیا ہوگا. اب نجم سیٹھی جیسی شخصیت بھی کہہ رہی ہے کہ سہیل آفریدی کے پاس اب چوائس نہیں ہے. اگر انہوں نے خان کی بات ماننا ہے تو اب انہیں تحریک شروع کرنا ہوگی. حکومت پی ٹی آئی کے احتجاج کو روکے گی. اگر یہ آگے بڑھیں گے تو شیلنگ ہوگی, اور آگے بڑھیں گے تو وہی ہوگا جو پچھلی دفعہ ہوا تھا. یہ کہہ رہے ہیں نجم سیٹھی کا کہ اب جو ہے ہر صورت میں سہیل آفریدی کو مزاحمت کرنا پڑے گی چونکہ عمران خان نے کہہ دیا ہے, اور اگر وہ آگے بڑھیں گے تو پھر انہیں روکا جائے گا, شیلنگ ہوگی.
مزید آگے بڑھیں گے تو پھر گولی چلے گی، یہ انہوں نے واضح کہہ دیا ہے۔ اب نظر یہاں سے آپ اندازہ کر لیں کہ نظام نے کہہ دیا ہے کہ اب جو ہے آگے بڑھا جائے گا تو پھر وہی ہوگا جو اس سے پہلے ہوا ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں حقیقت کی طرف۔ اس وقت جو ہے حبیب اکرم کا کہنا ہے کہ پچھلی ویڈیو میں آپ کے سامنے یہ بیان رکھ چکا ہوں، لیکن چونکہ اس میں اس کی ریلیونس سے دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، بے رحمی سے گولیاں کھانے کے باوجود اگر ایک جماعت تحریک چلانے کی بات کر رہی ہے تو یہ پاکستان کی سیاست میں کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ پاکستان میں تو 4 گولیاں چلیں تو تحریکیں ختم ہو جاتی ہیں۔ نظیر اب حقیقت یہ ہے کہ اگر حقیقت کی ہم بات کریں، ٹرک کی بتی نہیں ہے، مفاہمت جو ہے یہ کہیں پر کارگر ثابت ہوگی، شاہ محمود قریشی آ جائے، کہیں کوئی ایسی بات ہو جائے کہ دونوں پیچھے ہٹ جائے تو پھر تو یہ پاسبل ہے۔ لیکن نظام اگر پیچھے ہٹتا ہے تو نظام کو حکومتیں چھوڑنا پڑیں گی، اقتدار چھوڑنا پڑے گا، اور حکومت جو ہے 15 سال کے پلان بنا کر بیٹھی ہے، وہ کیوں چھوڑیں گے؟ یہ ہے حقیقت۔ اس لیے مفاہمت جو ہے وہ کارگر ثابت ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے۔ جبکہ اگر یہاں پر دیکھیں گولیوں کا خوف ہے، عوام باہر کیوں نہیں نکل رہی؟ سب سے بڑا خوف ہے گولی کا۔ حبیب اکرم کا کہنا ہے کہ گولی کا خوف بھی ختم ہو رہا ہے اور عوام تیار ہے۔ میں نے کل بھی آپ کے سامنے رکھا کہ عوام تیار ہے، یہ بات حقیقت ہے کہ عوام کہتی ہے باہر نکلے ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ہر شخصیت، یہ بھی حقیقت ہے۔ اب ٹرک کی بتی کیا ہے کہ فلاں کا یہ بیان ہے، فلاں کا بیان، لیکن حقیقت کیا ہے؟ ہر شخص اس بوجھ کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھ پا رہا۔ ہر شخص اس بوجھ کو کہ کون کہے کہ باہر نکلیں، اس بوجھ کو دوسرے کے کندھوں پر شفٹ کر رہا ہے۔ کل بیرسٹر گور نے قومی سلامتی کونسل کے اندر بیان دیا اور ان کا بیان بہت ہی زبردست تھا۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ اب جو ہے محمود خان اچکزئی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ ذمہ داری عمران خان نے آپ کو دی ہے، ہم سب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ یعنی کہ انہوں نے یہ بوجھ اتار کے محمود خان اچکزئی کے اوپر ڈال دیا، وہ ان کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ دوسری جانب میں آپ کے سامنے یہاں پر رکھتا ہوں اکبر باجوہ کا ایک بیان، یہ بھی میں صبح کی ویڈیو میں رکھ چکا ہوں۔ جب آپ ریولوشن میں ہوتے ہیں، یعنی انقلاب میں، تو ریولوشن آپ کو چلاتا ہے۔ پی ٹی آئی اس ریولوشن کی رفتار کو بڑھا رہی ہے، کیونکہ ایک مقام ایسا آ جاتا ہے کہ جب چیزیں بے قابو ہو جاتی ہیں، یہ گورنر راج کی جانب پی ٹی آئی لے کر جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی اب یہ چاہتی ہے کہ انقلاب کے حالات ایسے پیدا ہوں کہ عوام خود سے باہر نکل کے آ جائے اور مزاحمت ہی واحد راستہ بچے گا جو کہ ہمیں اختیار کرنا پڑے گا، چونکہ مفاہمت کہیں پر کارگر ثابت ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اور یہی بات اس کی جانب جو ہے جاوید ہاشمی نے کہا، یہ بھی حبیب اکرم کا بیان ہے کل کی سلامتی کونسل کے اندر، کہ جاوید ہاشمی نے یہاں پر بیان دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ جو ہے احتجاج ایک وقت میں ایک جگہ پر نہ کریں، بلکہ احتجاج کا بہترین طریقہ ہے کہ مختلف جگہ پر احتجاج کریں، جس سے حکومت کمزور پڑے گی، 3-4 مہینوں کے اندر حکومت ٹوٹ جائے گی اور یہ انقلاب جو ہے کامیاب ہو جائے گا۔ اگر ایک جگہ کریں گے تو گولیاں چل جائیں گی، اس کو روکا جائے گا، تو اس طرح یہ ناکام بھی ہو سکتا ہے۔ ناظرین اب جو ہے ٹرک کی بتی اور حقیقت میں، حقیقت کیا ہے؟ ٹرک کی بتی ہے کہ آپ کو کوئی کچھ بھی کہتا رہے، کچھ بھی کہتا رہے، لیکن اس وقت حقیقت یہ ہے کہ نظام کے پاس طاقت ہے، نظام آئین اور قانون سے بالا تر ہے، نظام پارلیمنٹ سے بالا تر ہے، یہ حقیقت ہے۔ اسے کوئی مانے یا نہ مانے، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا جائے کہ عمران خان جو ہے عدالتوں کے ذریعے باہر آ جائیں گے، تو یہ ممکن نظر نہیں آتا۔ دوسری بات رہ جاتی ہے مزاحمت۔ اب مزاحمت کی طاقت کیا لیڈرشپ کے پاس ہے، بیرسٹر گور کے پاس ہے یا باقی لوگوں کے پاس؟ تو وہ اس سے جان چھڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ ٹرک کی بتی میں بیانات آپ سنتے رہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ محمود خان اچکزئی کا کہنا ہے کہ میں تیار ہوں باہر نکلنے کے لیے۔ سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ چونکہ عمران خان نے ذمہ داری جو ہے محمود خان اچکزئی کو دی ہے، اس لیے جب وہ اعلان کریں گے تو ہم تیار ہیں۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم تیار ہیں، لوگ بھی تیار ہیں، اپنی جگہ وہ جو ہے مفاہمت کے راستے بھی ڈھونڈ رہے ہیں، مزاحمت کے لیے لوگوں کو تیار بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ سارے کا سارا فیصلہ آ گیا محمود خان اچکزئی کے اوپر اور علامہ راجہ ناصر عباس کے اوپر۔ یہ حقیقت ہے، لیکن محمود خان اچکزئی جو بات کر رہے ہیں وہ بھی حقیقت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مزاحمت ہو یا مفاہمت ہو، جب تک عمران خان سے بات نہیں ہوگی اور وہ کلیئر جو ہے ہمیں راستہ نہیں بتائیں گے، پالیسی نہیں بتائیں گے، ہم باہر نہیں نکل سکتے۔ اور دوسری چیز ہے کہ اتنی عوام باہر نکلے کہ جس کے سامنے پھر نظام نہ ٹھہر سکے۔ اگر ہم تھوڑے سے باہر نکلتے ہیں، گولیاں چلتی ہیں، واپس چلے گئے، تو پھر دوبارہ تحریک نہیں چل پائے گی اور یہ تحریک کا سسٹم یعنی کہ مزاحمت بھی ہمیشہ کے لیے دم توڑ جائے گی۔ تو ناظرین پاکستان کے اندر ٹرک کی بتی کچھ ہے، کوئی کچھ کہتے رہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت نظام نہیں چاہتا، نظام لمبا چلنا چاہتا ہے، حکومتیں بھی لمبی پلانیں کر کے بیٹھی ہیں، اس لیے عمران خان کو باہر لانے کے چانسز حکومت کی جانب سے کوئی نہیں ہے۔ مذاکرات بھی حکومت کبھی عمران خان کی مرضی کے مطابق نہیں کرے گی اور نہ ہی کبھی ہونے ہیں۔ دوسرا راستہ ہے مزاحمت کا، اس کے اوپر اب پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے، عمران خان نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس راستے کو چنا جائے یا نہ چنا جائے۔ ناظرین اس ویڈیو کے بارے کمنٹس پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زبان میں رکھے۔